ایک نظم کی پیش کروں گا، اس کے بعد 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑھائی کبریائی، تعریفات تمجیدات کے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ آمینہ کے لال مکہ کے در یتیم، ساقی کوثر شافی محشر، امام القبلتین، امام الحرمین، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یقیناً جن حافظ صاحب نے قرآن مجید آپ کو سنایا ہے، آپ لوگ بھی خوش نصیب ہیں اور حافظ صاحب بھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالی حافظ صاحب کا قرآن مجید سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جن لوگوں نے اس مسجد کی عبادت کرنے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی، میری مراد شیخ سہیل صاحب، قاسم صاحب، بابر صاحب اور مسجد کی انتظامیہ اور دیگر لوگ ہیں، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا چند گزارشات کرنے کے لیے۔ تو آپ احباب کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی، اللہ وحدہ لا شریک کی آیت میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کائنات کے لوگوں تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزار کر ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ اب ٹائم مختصر ہے، میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے۔ آپ سب دوست میری طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب جب اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھے تو اللہ کے نبی جس چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اس چٹائی کے نشانات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر لگ گئے۔ حضرت عمر نے جب یہ منظر دیکھا، جب حضرت عمر کی نظر چٹائی کے اوپر پڑی کہ کتنی یہ پرانی چٹائی ہے، اور جب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی طرف دیکھا، چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، حضرت عمر رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، عمر کیا بات ہوئی، کیا وجہ ہے، تیری آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں، عمر تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کے نبی وہ کیسر و کسریٰ جو اپنی موج مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی ان کے پاس
अंबार है, वो बादशाह है, वो अपनी जिंदगी में ऐशो इशरत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी एक तरफ आपकी जिंदगी है, इतनी सादा जिंदगी है। अल्लाह के नबी जब मैंने आपके जिस्म मुबारक के ऊपर ये चटाई के निशानात देखे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह के नबी, मैं इस वजह से रोया हूँ कि आप जो है कितनी सादगी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर दुनिया की कोई कदर मंजरत होती, अगर कोई दुनिया की कीमत होती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये भी ऑफर की गई थी कि इन पहाड़ों को आपके लिए सोने का बना दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी हर मौके के ऊपर इस दुनिया को ठुकराते रहे। अल्लाह के नबी ने बड़ी सादगी की जिंदगी गुजारी है, बड़े सादा लिबास पहनते थे, कमीज के अंदर कई पैबंद लगे हुए होते थे। अल्लाह के नबी के घर के अंदर बाज़ रिवायतों में आता है कि तीन महीने तक अल्लाह के नबी के घर के अंदर चूल्हा नहीं जला करता था। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि कभी भी 3 दिन ऐसे नहीं गुजरे कि अल्लाह के नबी ने पेट भर कर खाना खाया और हमने पेट भर के खाना खाया। अल्लाह के नबी के दिल के अंदर ये कदर मसरत थी दुनिया की। लेकिन आज हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत इस कदर रच बस गई है, हम आखिरत को बुला बैठे हैं, हमने दीन को बुला दिया, हमने अपनी मौत को बुला दिया, हमने माशर के दिन की सख्तियों को बुला दिया, हमने वो क़यामत का दिन बुला दिया, हमने वो जहन्नुम के मनाज़िर बुला दिए। नहीं मेरे मुसलमान दोस्तों और साथियों, एक ना एक दिन इस दुनिया से कूच करके जाना है। वो जिंदगी जो है वो बाकी रहने वाली जिंदगी है, इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे अमाल कीजिए ताकि वो कल क़यामत के दिन हमें काम आ सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है जिनका नाम मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इस्लाम को कबूल करने से पहले, मुसलमान होने से पहले बड़ी शहंशाहों वाली जिंदगी गुजारा करते थे। खाने पीने के लिए बड़ी उम्दा किस्म की चीजें, पहनने के लिए बड़े उम्दा किस्म के लिबास। लेकिन जब इस्लाम को कबूल किया, मुसअब बिन उमैर ने वो तमाम खाने पीने, वो तमाम शहंशाहों वाली जिंदगी, वो तमाम ऐशो इशरत को तर्क कर दिया और मुसअब बिन उमैर ने इंतहाई सादा जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। और एक दफा अल्लाह के नबी के पास इस हालत में आए हैं, ये वो मुसअब बिन उमैर है जो सख्त पर किस्म के लिबास पहना करते थे इस्लाम लाने से पहले। लेकिन आज जब अल्लाह के नबी के पास आए हैं, जिस्म के ऊपर सिर्फ एक टाट लपटा हुआ है, बाकी तमाम चीजें वो जो शहंशाह वाला लिबास था। मुसअब बिन उमैर ने जब इस्लाम को कबूल किया, जब उनके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आई, तो उन्होंने अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दिया। आज हम दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, दुनिया का ये भी हमारे पास होना चाहिए, दुनिया की ये चीज नई मार्केट में आई है, ये हमारे पास होनी चाहिए। नहीं मेरे मुसलमान दोस्तों और साथियों, दुनिया की ये चीजें इधर ही रह जाएंगी। हमने अल्लाह के पास जाना है, वहां हमने जाकर अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और अजीम सहाबी हैं जिनका नाम अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हजरत उमर के दौर में जब हजरत उमर ने अबू उबैदा बिन जर्राह को शाम का गवर्नर बनाकर भेजा कि अबू उबैदा बिन जर्राह, आज के बाद मुल्क शाम की बागडोर तुम्हारे हाथों में है, तुमने इसका निजाम चलाना है। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुल्क शाम का दौरा करते हैं और अबू उबैदा बिन जर्राह को जाकर कहते हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह, मैंने आपका घर देखना है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे से फरमाते हैं, ऐ हजरत उमर, आप मेरे घर को देखकर क्या करेंगे? इधर ही बैठ जाते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। आपने जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछ लीजिएगा, मैंने जो जवाबात देने हुए मैं दे दूंगा। हजरत उमर ने फरमाया, नहीं नहीं, मैंने जिस शख्स को मुल्क शाम का गवर्नर बना के भेजा है, मैं देखना चाहता हूँ उसने अपने घर के अंदर दुनिया का कितना मालूमात जमा कर लिया है। हजरत उमर इस बात पे इसरार करते हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह, मैं अचानक इसीलिए दौरे पे आया हूँ
میں نے تیرا گھر دیکھنا ہے، مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلو۔ ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں ٹھیک ہے امیر المومنین حضرت عمر، میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو اپنے گھر کی طرف لے چلتا ہوں۔ پورا شہر جب ختم ہوا، شہر کی رونقیں جب ختم ہوئی، حضرت عمر ابو عبیدہ بن جراح سے پوچھتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح یار تیرا گھر کہاں ہے؟ شہر ختم ہو گیا، شہر کی رونقیں بھی ختم ہو گئی، تیرا گھر نہیں آیا۔ ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں حضرت عمر یہ سامنے جو آپ جھونپڑی دیکھ رہے ہیں، میں ملک شام کا گورنر ہوں اور یہی میرا گھر ہے، میں اسی جھونپڑی کے اندر رہ رہا ہوں۔ حضرت عمر جب اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز اس جھونپڑی کے اندر نہیں ہوتی، صرف ایک مصلی بچھا ہوتا ہے۔ حضرت عمر جب اوپر اس جھونپڑی کی چھت کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہاں سے ایک پیالہ برآمد ہوتا ہے۔ بڑا ہی عجیب منظر حضرت عمر دیکھتے ہیں، بڑے ہی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس پیالے کے اندر پانی پڑا ہوا ہے اور اس پانی کے اندر چند روٹی کے ٹکڑے بھگو دیے گئے ہیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں یار ابو عبیدہ بن جراح یہ کیا معاملہ ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں اے حضرت عمر یہی میرا کھانا ہے، یہ میرا کھانا ہے، اسی کھانے کے ساتھ میں پیٹ بڑھتا ہوں۔ محلے کی ایک عورت آتی ہے، 2-3 دن کی وہ روٹیاں پکا کے چلی جاتی ہے، جب وہ روٹی سخت ہو جاتی ہے اے حضرت عمر میں اس روٹی کو پانی کے اندر بھگو دیتا ہوں، جب جب مجھے بھوک لگتی ہے میں کھانا کھا لیتا ہوں، اور یہ جو مصلی آپ کو نظر آ رہا ہے اسی پہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے کرتے جب نیند آتی ہے تو سو جاتا ہوں۔ جب حضرت عمر نے یہ منظر دیکھا، دنیا کائنات کے مسلمانوں آج ہم بھی دنیا کی رونقوں کے اندر مگن ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے جب ایک صحابی کی سادگی کو دیکھا، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، حضرت عمر رونا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ان دنیا کی رونقوں نے ہم تمام کی زندگیوں کو بدل دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح تیری سادگی کے اوپر میں حیران ہوں۔ اور حضرت عمر وہاں بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے کہ 2 دن کی پرانی روٹیاں ایک پانی کے پیالے کے اندر میرے اس دوست نے جس کو میں نے گورنر بنا کر بھیجا ہے، ملک شام کا یہ بادشاہ ہے، عام انسان نہیں ہے، لیکن زندگی گزارنے کا عالم کیا ہے۔ گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، گھر کے اندر دنیا کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور رہ رہا ہے ایک جھونپڑی کے اندر، اور کھا کیا رہا ہے 2-3 دن کی باسی روٹیاں پانی کے اندر بھگو کر میرا یہ دوست کھا رہا ہے۔ حضرت عمر وہاں بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے۔ یہ تھی صحابہ کی زندگیوں کے اندر اس دنیا کی قدر و منزلت، جس دنیا کے پیچھے لگ کر آج بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، آج جو باپ ہے وہ بیٹوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، بیٹے باپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے لگ کر ہم نے دین کو بلا دیا، جس دنیا کے پیچھے لگ کر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بلا دیا، جس دنیا کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنی موت کو بلا دیا، میرے مسلمان دوستوں اور ساتھیوں، اس دنیا کی قدر و منزلت قیمت اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کے دلوں میں کچھ بھی نہیں تھی۔ اس لیے یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ دیکھیے ایک وقت تھا ہم رمضان المبارک کی تیاریاں کر رہے تھے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور آج وہ دن ہے رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ بس 1-2 دن کے بعد یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو کر چلا جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے اس دنیا کی قدر و قیمت کو اپنے دلوں کے اندر سے ختم کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کیجئے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ. طاہر بھائی، عثمان بھائی.